سب سے پہلے شکر گزار ہوں ان دونوں میرے سارے بچوں کے اماں جان، ان کی مما نے پوشیدہ ہڈیوں کی ایک ڈھانچہ اور چلنے پھرنے کی سخت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے میں پوشیدہ ہڈیوں کی ایک ڈھانچہ بنی ہوئی ہوں، تو میرے ساتھ ملاقات بھی کر دیں، ساتھ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز بھی کر دیں۔ تو یہ میں ان کا مشہور ہوں کہ جنہوں نے اظہار محبت کیا۔ تو اس کے علاوہ یہ عابد صاحب ہیں، تو جب بھی میرے پاس کوئی ندارت غریب عاجز مسکین آیا تو میں نے اپنے سر سے اسے عابد صاحب کے ذمہ لگا دیا کہ یہ ندارت آدمی ہے، اس کو کھانا بھی کھلائیں اور تعلیم بھی دیں تو روزگار بھی دیں۔ تو انہوں نے انتہائی میری اس جو میں نے ان کو ذمہ داری سونپی، انتہائی دلکش طریقے سے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ میں آزاد مشکور ہوں کہ جن لوگوں کو بھی ان کے میں نے ساتھ لگایا، آج وہ اپنے روزگار میں اپنے بچوں کی روزی کما رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عابد صاحب کے رزق عزت میں، عمر تندرستی میں، روحانیت میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں یہ چھوٹی سی تقریر کا جو ٹائم تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، مگر میں تھوڑا سا حاضری لگوانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی حاضری لگوا لوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ میں چھوٹی سی جو بڑی شان والی میرے آقا حضور کی شان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ تو اس صدق اللہ العظیم، ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ اس کی ترجمہ تو یہ ہے کہ میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے آقا حضور کو میں نے تمہارے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک، تم بلند کر دیا تمہارے ذکر کو۔ جبرائیل امین کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ جب میرے محبوب سے پوچھیں کہ تمہارا ذکر اور تمہاری عزت کتنی بلند کی جائے، تو میرے آقا حضور نے اشارہ سے مسلم شریف کی جلد نمبر 7 میں موجود ہے، تو اس کی تفسیر میں بھی موجود ہے، اسی جو صورت ہے اس کی تفسیر میں بھی موجود ہے۔ تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سب سے اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو اللہ ہی کو مانتے ہیں، اپنی کوئی بات بھی ہو، اللہ ہی اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا نام عطا فرمایا؟ اچھا جو اس نے ساری بات مجھ پہ ہی رکھی ہے، مجھے یہ بڑا سمجھا ہے، تو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے ذکر و عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، دیکھیے اللہ ان کو کیا کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں کوئی نقطہ نظر آیا؟ کلمے کے کتنے حصے ہیں؟ کلمہ شریف کے کتنے حصے ہیں؟ 2۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ رسالت۔ آپ نے پروردگار نے اپنے نام کے ساتھ نام ملا دیا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اپنے محبوب کا ذکر ہوگا۔ جو دیکھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو اپنے کارساز اور حمایتی مان لیتے ہیں، اس کلمہ شریف میں کوئی نقطہ ہے؟ دیکھیں، کوئی کلمہ شریف ہی نجات کا ایک ذریعہ ہے۔
یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، 5 بنا ہے نا، پہلا کلمہ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کلمے میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے پیارے محبوب کے نام کے ساتھ ایک نقطہ برداشت نہیں کیا اگر، تو کیا جادوگر کو برداشت کرے گا کہ ہم یہ کریں کہ کسی جادو کو کارساز اور ماہدی جہاں سمجھ لیں کہ جادو کروایا تو بیمار ہو گیا، جادو نکلایا تو ٹھیک ہو گیا، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ سارے کا سارا جادو جو ہے اس کو اللہ خود کہہ رہا ہے یہ جھوٹ۔ کافرون و یعلموا، علم سکھایا، عالم کہتے ہیں علم رکھنے والا، و یعلموا، علم سکھایا، ناز لوگوں کو سسیرا، جادو کا۔ اللہ کو ان کو کافر کہہ رہا، ہم ان کو پیر مانتے ہیں۔ تھوڑا سا اس بات پہ غور کرنا، جس پروردگار نے اپنے نام کے ساتھ پیارے محبوب کا نام رکھا اور اس پہ کوئی نقطہ نہیں برداشت کیا، تو جو ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نقطہ برداشت نہیں کرے گا، کیا وہ جادوگر کو برداشت کرے گا؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جادو سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں۔ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جنگ جیت کر دکھائی نہیں ہے آپ کو؟ آگ میں کود جانا برداشت کیا مگر جادوگر کی بات نہیں مانی۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر کو مقابلہ کر کے جنگ جیت کر دکھائی نہیں؟ تمام دنیا کے پوری بادشاہی کے سب جادوگر جمع کیے، تو میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جنگ جیت کر دکھائی نہیں ہے؟ ہم نے جنگ جیتنی ہے، ہم ڈریں گے نہیں، ہم ڈریں گے نہیں، جادو سے، جادوگر سے ہم ڈریں گے نہیں، ہم جان کی جیت کر جنگ نکلیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، نیکی اور بدی دونوں اللہ ہی کے پاس ساتھ اور ماہدی جانے۔ ہم اپنے ایمان سے اگر مضبوطی سے یہ رکھیں گے تو جادوگر جو چاہے جو زور لگا لے، قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پہ جادو کا اثرات ہو جائے۔ کیسے ہو جائے بھائی؟ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے محبوب کے ہیں۔ تو جو کتا اگر ایک صحابی، نبی بھی نہ تھے، صحابی بھی تھے، ان کے ساتھ اگر ملا تو کتا کہیں من صابن استعمال کریں، پورے نہر میں نلائے، کیا کتا پاک ہو جائے گا؟ اور کتے کو اگر پانی میں کئی من پانی استعمال کریں، کئی من صابن لگا دیں، پھر اسے نلاتے رہے، تو کیا کتا پاک ہو جائے گا؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ کتا پاک ہونے والی چیز نہیں، مگر در رسول میں وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور یا کی نظر میں جب آئے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ پاک نہیں تو پھر جنت میں جائے گا کیسے؟ پلید چیز تو جنت میں جاتی نہیں ہے، پلید کو چیز جنت میں جائے گی، اس سے کیا پتہ چلا؟ در اولیاء پہ تو کتا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی کسی کے ایسے ہی ہیں، کتے ہی ہیں۔ مجھے تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب اس دفعہ، اور مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے روک دیا کہ آپ اس چیزیں پہ نہیں آئیں گے۔ دیوار کی ٹیک لگا کر ساری رات روتا رہا۔ یعنی پتہ نہیں میں 65 سال چلا ہوں، کافی عمر کا حصہ چلا ہوں، آج پیر صاحب نے مجھے منع کر دیا۔ جب میرا قافلہ وہاں سے شروع ہوا تو میں قافلے کو دیکھا، آج سارے کے سارے میرے پیر صاحب کے دیدار سے شرف ان کو حاصل ہوگا، تو میں بد نصیب گاڑی بیٹھا ہوں۔ تو میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا، یہ جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا تو رو بھی رہا تھا، پروں والے اڑ گئے بے پر کا خدا، زروں والے ٹر گئے بے زر کا خدا۔ اے اللہ اگر مجھے توفیق دیتا تو میں 65 سال چلا ہوں، آج مجھے دربار شریف سے منع کر دیا کہ آپ نہ آئیں، آپ اپنا کوئی بچہ یا کوئی ایسے ہے، کوئی ولیات بھیج دیں۔ ولیات سمجھیں، ولی مطلب ہے مدد دینے والا، جو آپ کا ایک سہارا بن جائے، ولیات بھیج دیں۔ تو میرے پاس تو ایک ہی ننھا منھا سا بچہ تھا، کسی کام کا نہیں، نہ تو اس میں کوئی ایسی بات ہے۔ یہ ویسے تو آپ اس نے داخلہ لیا ہے ایم اے میں، مگر یہ کوئی اتنا ایکٹو وغیرہ نہ تھا۔ میں نے کہا میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں وہی پیش کر دیتا ہوں پیر صاحب کی خدمت میں۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اہل ہے یا نااہل ہے، دیکھا کہ یہ اس کا پوتا ہے
جو رجوری سے میرے ابو جی 1860 میں پیدا ہوئے، تو 1940 میں میرے حضرت خواجہ پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ یہ دنیا سے رخصت فرما گئے۔ یہ اس وقت کی انہوں نے یہ بات رکھی، یہ اس کا پوتا ہے، یہ اس فقیر کا بیٹا ہے جس نے 65 سال اپنے باپ کی اس پیر خانے کو ایک خادم بن کر اس نے خدمت کی۔ وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ کہا 1 2 4 دفعہ کہ پیر صاحب آئے، پیر فضل کریم صاحب آئے تھے، کسی کو دستار سے نوازیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں تو مولا شریف کا خواہ گرو اگر ہوں تب بھی مجھے فخر ہے، مجھے پیر بننے کے بجائے میں خواہ گرو کروں نا اگر مولا شریف کا، تب بھی مجھے فخر ہے کہ میں مولا شریف کا خواہ گرو ہوں، میں ویسے نہیں ہوں۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا چلوں، تو اللہ کا حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کتنی عزت دینی ہے کتنی نہیں دینی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پیارے نبی کا ذکر ہوگا، تو میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ کوئی نماز دیکھ لے جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ جہاں ذکر پروردگار، جہاں ذکر الہی ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ پھر یہ دیکھیں کہ ایک ملک پاکستان ہی نہ لے جائے، 24 گھنٹے ہر ملک میں کسی کا ٹائم اور ہے، کسی کا ٹائم اور ہے، جیسے کہ ہمارے اور سعودی عرب میں 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، کسی اور ملک میں اس سے آگے ہے، اس سے آگے ہے۔ 24 گھنٹے ذکر الہی بھی شروع ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی شروع ہے۔ وجہ کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ ہی کو اللہ اکبر کہہ دیا۔ تو یہ اس سے سبق سیکھ لے کہ اگر ہم سب چیزوں کو چھوڑیں، کسی کو کارساز اور حمایتی نہ سمجھیں، صرف اللہ ہی کو جانیں، تو پھر اللہ بھی ہمیں اپنا دوست بنا لے گا۔ تو پھر اس وقت اللہ بھی کہہ دیتا ہے آج تو میرا ہو گیا اور میں تیرا بن گیا۔ میں تو کسی کا اپنی نہ تھا، مگر میں ایسا ایک ندارت، ایسا ایک بد نماز تھا، ایک پتھر تھا جو مولا شریف گیا تو مجھے اتنی تو اہلیت ہی کوئی نہیں ہے، مگر انہوں نے میرے ابو جی، میں ایک فقیر کا بیٹا ہوں، میرے ابو جی مولا شریف میں اپنی کوئی اس وقت محی الدین چشتی، جو محی الدین اولاد دین صدیقی صاحب کے والد صاحب اور میرے والد صاحب ہمارے ہیں مولا شریف۔ تو اس کے بعد جب میرے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اتنے سالوں میں جو سابقہ ہمارا تعلق تھا یہ کسی اور سلسلے سے تھا، تو انہوں نے ایک بات دیکھی کہ ایک جگہ جلسہ تھا، چشتی خاندان جو ان کی محفل تھی، تو لڑکیوں نے وہاں ڈانس بھی کیا تو ڈھول ڈمکا بھی کیا۔ تو یہ میرے والد صاحب عالم آدمی تھے، تو انہوں نے سمجھا یہ شریعت میں تو یہ نہیں ہے، میرے آقا حضور اس کو پسند نہیں کریں گے، ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو پسند نہ کرے آپ ہی اپنے دل میں سے نکال دیں، قطع اس کی کوئی ایسی عزت نہیں ہے۔ تو یہ پسند اسی کو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس کو میرا نبی پسند کرے گا۔ فتح بھی ہونی جو بالکل اللہ، میرے پیو نے نہیں لکھا ہے، بس اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتح بھی ہونی جو بالکل اللہ، میری اتباع کرنا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ نبی کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا کیا جادوگروں نے نہیں کی، کیا کیا باتیں نہیں کی، پھر میرے آقا حضور نے کسی جادوگر کو مانا نہیں۔ ہم ڈریں گے نہیں، لڑیں گے، جادوگر سے ڈریں گے نہیں، لڑیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جادوگروں کے اگر آج یہ سلسلہ بند ہو جائے، یہی جو پیر بنے بیٹھے ہیں یہ مستریوں کے ساتھ اینٹوں گاڑنے کا کام کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ کہ دین میں دین یہ مجاہدہ ہے، یہ جہاد ہے آپ کے لیے، یہ سلسلہ جہاد رکھیں کہ ہم نے پیروی رسول میں زندگی کا آخری سوز ادا کرنا ہے۔ تو میرے آقا حضور کی پیروی میں اللہ آپ کو نظر آئے گا، جہاں بھی آپ جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلے گا، ہر جگہ وہ موجود ہے۔ جب آپ اللہ کے مان جائیں گے، اللہ کی ہر بات کو مان لیں گے،
اللہ بھی آپ کی بات کو مان لے گا. جب اللہ کی بات ہم نہیں مانیں گے, روزہ ہم نہ رکھیں, نماز ہم نہ پڑھیں, زکوٰۃ ہم نہ دیں, ٹیکس ہم نہ دیں. ایک ملک کا یہ بھی ایک نظام ہے کہ ٹیکس دینا. جو ٹیکس کے حقدار ہیں اس ملک کو ٹیکس دیں گے تو ملک آگے جائے گا. کیا انڈیا والے دیں گے اس کو ٹیکس دینا؟ یہ ہم نے دینا ہے. اس ملک کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. تو یہ ملک ہماری باپ دادا کی قربانیوں کا ایک نشانی ہے نا, یا یہ تحفہ ہے آزادی کی, اس نعمت کا یہ تحفہ, اس کا ہمیں قدر کرنا چاہیے. یہ ہمارے باپ دادا نے خون کی ندیاں تیر کر, لاشوں پر چل کر یہ پاکستان کی آزادی کی نعمت حاصل کی. آج اگر ہم اس کو لاپرواہی سے ہر آدمی پاکستان ہی کو نقصان دے اپنی مفاد کی خاطر چند ٹکوں کے لیے, تو پاکستان کی لوگ نقصان بچائے, تو اس کے ایک ایک ادارے کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کریں. چھوڑے یہ ان کے ملازم کیا کر رہے ہیں حکومت کے. ہم سب کا پاکستان, فوج, عدلیہ, انتظامیہ سب کا پاکستان ہے. تو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں یہ پاکستان آزاد ملک ملا ہے تو اس کی حفاظت کرنا اہم عبادت ہے. یہ بھی یہ دیکھیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جو مرے گا وہ کون ہے؟ شہید جی سے خدا نے کہا کہ مت ان کو مردہ کہو, یہ زندہ ہے, میں ان کو رزق دیتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پہ چلے تو یہ بھی اس کی رضا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مفاد پرستی, دنیا کی عمل و لالچ. زکوٰۃ ہم نہ دیں, مسکین پڑوس میں اگر بھوکا پیاسا رہ رہا ہے تو ہم نفل پڑھ رہا ہوں کہ میں یار کون سی نفل پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو کہا کہ اگر آپ سے کوئی روزہ بھی رہ جاتا ہے تو کسی میرے مسکین کو کھانا کھلا دیں. تو روزہ اگر رہ گیا تو قضا کر دیں, تو اس کی قضا کیا کہ میرے مسکین کو کھا. اس سے کیا پتہ چلا؟ مسکین لوگ ہی اللہ کو پیارے ہیں, جن سے ہمیں نفرت آ رہی ہے. میں سب پیروں کے لیے بات نہیں کرتا. میرے جو پیر صاحب ہیں غریب النواز مولوی رحمۃ اللہ, ان کے ساتھ 41 سال رہا ہوں میں, پیر صاحب کے ساتھ. جب بھی میں کہیں سے محبت جب سستاتی, رات کو نیند نہ آتی, میں پیر صاحب سے دل گھبرایا, دل اداس ہے پڑا, کسی سے ادھار پیسے لے کر جانا تو کہنا کہ رہیں گے کہ جائیں گے. میں نے کہا رہنے کے لیے آیا, جیسے آپ کی حضور مرضی ہوگی. کہنے چلو کر, کیا کرے گا, چلو کر جاؤ کر. تو کہا جب میں اجازت لی تو میرے کہنے تھوڑا سا نزدیک ہو جا, اپنے سینے سے لگانا, چپکے سے میری مٹھی میں کچھ ڈال دینا. میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں. جب میں باہر آ کر دیکھنا وہی پیسے جتنے میں آزادی کا گیا وہ اتنے پیسے پورے تھے, 1 روپیہ بھی کم نہ تھا. اس لیے میں اور کوئی مانے یا نہ مانے میں ان کو غریب نواز ہی مانوں گا. میں ساری زندگی مولا شریف کا کھاتا ہی رہوں, دیا تو میں نے کچھ ہی نہیں ہے. میں جب بھی کسی کے گھر, اچھے گھر میں, خوبصورت گھر میں میرے پیر صاحب تشریف فرما ہوتے تو میں اداس بیٹھا ہوا نا ایک جگہ سر جھکائے بیٹھا رہتا کہ میرا بھی یا اللہ ایسے کو گھر ہو کہ میرے پیر صاحب بھی ہمارے گھر آنے کے, میرا ایسا گھر تو ہو کہ میرے پیر صاحب میرے گھر تشریف لائے. مگر دیکھا میں نے کہ میرے پیر صاحب کی اتنی نظر باریک ہے, وہ سارے جو محل والے ہیں نا 3-3 4-4 منزلیں مکان, ان کو چھوڑ کر میرے جھونپڑے میں تشریف لے آئے. تو میں نے سمجھا یار ان کو کسی نے بتایا کہ یہ میں ایسا ہوں. تو براہ راست انگلینڈ سے آئے تو میرے جھونپڑے میں تشریف لے آئے. تو کہنے لگے کہ یہ آپ جاؤ لے آؤ میری گاڑی سے ان کی امانت لے آؤ. میں بڑا اداس ہوا, بڑا غصہ آیا. یار یہ کیا کوئی میرے کو کسی عقیدت مند نے اگر کچھ دینا تھا تو میرے پیر صاحب کی انسلٹ کی ہے اس نے کہ ان کو دیا کہ جاؤ ان کو یہ میرا تحفہ دے دینا. تو مجھے نہیں پتا تھا جو میں روزہ رسول میں ہے حضور کی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں بیٹھ کر جو میں نے کھڑے ہو کر دعا کی
اپنے پیر صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے. وہی جب انہوں نے ریپیٹ کی تو پتہ چلا یہ تو اس وقت برمی گاؤں تھے, آج یہ بیٹھے یہ کام کر رہے. اس وقت تو مجھے پتا یا حضور جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. اس وقت پتا چل رہا نہیں یہ کوئی بات تو ہو رہا ہے. انہوں نے مجھے کھڑا کیا تو مجھے خرقہ پہنایا, تو سر پہ ایک دستار رکھی, ایک سند بھی دی کہ تاریخی طور پہ یہ تمہارا, تو یہ سمجھنا کہ میں آزاد ہوں, آج آپ قید میں آ گیا. زندگی کا ایک ایک لمحہ پیارے نبی کی امت کے لیے اور ہم اپنی مخلوق الہی کے لیے. لوگ ملازم مانگتے ہیں, یا اللہ میرے 10 15 20 ملازم ہوں, میری بڑا کاروبار ہو, رزق ہو, تو میرے لیے یہ حکم ہی ہوا اور میں مانگ بھی یہی رہا تھا, یا اللہ میں تیری امت کا ملازم بن جاؤں. یا پاک پروردگار میں تیرے پیارے نبی کا امت کا ملازم ہو جاؤں. لوگ ملازم مانگتے ہیں, میں اپنے آپ کو خدمت میں ملازم پیش کرتا ہوں اللہ کی مخلوق اور نبی کی امت کے لیے. تو یہ دیکھ لینا کہ اصل بات حقیقت ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی یہ سب سے افضل چیز ہے. مجھے اس بات پہ تھوڑا افسوس ہے کہ آسمانوں میں جائے تو یہ آپ ہی میری ایک جماعت کے معین و ناصر ہیں سارے کے سارے. تو پیر خانوں میں اچھا بھائی آپ نے تعبیر لینا, چٹ لے تو آپ کا نمبر لگے گا, اتنے پیسے تو چٹ میں لگے گئے. بیچارہ غربت کا مارا, امرود فروش یا سیب فروش یا بیچارہ کوئی معمولی سی کوئی چیز لی ہوئی, کئی گھومتا ہے, شام کو 500-600 روپیہ یا 700 یا 1000 روپیہ کما کر لائے, شام کو 5-6 بچے اس کے بیچارے کے کھانا کھائے. پیر صاحب نے پوچھا بھی نہیں تو کہا کہ نہیں تو اتنے پیسے دو پہلے. تو ہم کتاب نکالتے ہیں, یا کتاب تو پہلے سے لکھی ہوئی تھی یا تو اسی وقت لکھا ہوئی لکھی جائے تاکہ پھر پیارے نبی کے امت کے ساتھ ایسا کھلواڑ کھیلنا, یا دیکھیں یار ایسے ہے جو پیروں کو مانتے نہیں, یہ لوگ یہ وافی ہیں پیروں کو مانتے نہیں. یار پیروں کے بھی تو کوئی کرتوت ایسے ہیں. یہ دیکھیں پیر ہو تو اس میں نظر نہ ہو یار, ہم اسے پیر مانتے ہیں جس کی جو خدا اللہ کی ہر بات کو مان لے. جب اللہ کا جو حکم ہے اسے سر تسلیم میں کم ہو جائے. جب وہ فقیر بھی پیر بھی جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ بھی مان لے. ہم اس کو پیر مانتے ہیں, وہ تو بات ہی نہیں ہے. ہم تعویذ دیتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے, اور ٹھیک کیا ہو جائے گا دوسرے دن پتہ چلا ہاسپٹل لائے جائے. تعویذ اس نے دیا, علاج ہسپتال والے نے کیا تو چلتا ہوا پیر صاحب بڑی مہربانی ہے میں ٹھیک ہو گیا. یار ایسی کلوار نہ کھیلے میرے آقا حضور کی امت کے ساتھ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ دوستی لگا لی. میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں, اور جس حال میں اللہ رکھے اس پہ راضی رہ جائے. کئی بار دیکھا کہ بکریاں کھیل رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, بکری ہو کر, پتہ نہیں اسے شام کو وہ چارہ دے گا یا نہیں دے گا. بکری ہو کر یا ایک کتا ہو کر وہ بھی آپس میں کھیل رہے ہیں جسے ہم نجس لین کہتے ہیں. اپنے حال پہ وہ بھی خوش ہے. یار ہم انسان ہو کر بھی اللہ پہ خوش نہیں ہے, پھر بھی ہمیں اعتراض ہے. تو ہمیں کھانا بھی ہو اعلیٰ, لباس بھی اعلیٰ, ہر چیز میں ایسے کرنا, پھر یہ اللہ پہ یہ شکوے کرنا. آئے جس پروردگار نے ہر دروازے میں ہر دروازے سے نکلا تو پروردگار ہی نظر آیا, اس پہ یہ شکوے کرتے ہیں. جہاں بھی کوئی ایک نماز بتائے جس میں میرے آقا ذکر مصطفیٰ ہو, نماز ہو مگر ذکر مصطفیٰ ہو. کوئی ٹائم لا لے تمام دنیا کا, کوئی ایک 10 منٹ بھی وقفہ نہیں ہوگا. ایک ملک میں اگر اذان ہو رہی ہے, تمام ملک میں اذان ہو رہی ہے, وہ ختم ہوئی دوسرے ملک شروع ہو گئی ہے, وہ ختم ہوئی تیسرے ملک میں شروع ہو گئی, اور وہ ختم ہوئی چوتھے دن شروع ہو گئی. تمام 270 ملک میں وہ ایسے گھومتی رہے 24 گھنٹے. جہاں ذکر الہی ہوگا, ذکر اللہ ہوگا, وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا. بلکہ یہ کیسے ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ خوب جانتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, میں کس کو عزت دینی ہے.
تو جو اللہ یہی بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ یہ جو چکھا ہے اسے برسات کر دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، کسی حکم سے آئے ہو بھائی؟ یعنی اپنی مدد دینے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو؟ جی نہیں، اللہ نے نہیں کہا، ہم اپنی مدد سے آئے. تو سارے چاروں فرشتے بڑے امام، فرشتوں کے امام تشریف لائے، اپنی اپنی خدمات پیش کی، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ، میرا اللہ مجھے خوب جانتا ہے. اللہ ہی کا بھروسہ کیا. تو جب انہوں نے تمام فرشتوں کی بھی بات نہ مانی تو اللہ ہی کی بات مانی، تو اللہ نے بھی کیا کہا دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اس نے میرا ساتھ دے، اس نے مجھے مان لیا، اللہ اکبر، مجھے مان لیا، تو تم میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، مطلب میرے محبوب کو سردی نہ لگ جائے. یہ دیکھیں، اس سے بتا کیا ہے، پتا چلا صرف اللہ کی بات کر رہے ہیں. وہ جو کسی کی محبت کرتے ہیں اور یا سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ ان سے محبت کرتا، ہم بھی ان سے محبت کریں گے. تو جو اللہ کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، چاہے وہ عوام میں اٹھتا جائے، ہم اس کو نہیں مانتے. جس کو اللہ اور اس کا رسول نہیں مانے گا، ہم بھی اس کو نہیں مانتے. جادوگروں کو نہ اللہ مانتا ہے نہ اللہ کا رسول، وہ تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ وہ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نقصان یا کھلواڑ کھیل رہے ہیں. تو یار ایسے لوگوں سے اگر اللہ پیار نہیں کرتا تو ہم بھی پیار نہیں کریں گے. تو چیزوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس لیے باتیں تو بہت سی کرنی تھی. پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بوڑھی ہمشیرہ جنہوں نے مجھے اپنے پروردگار کائنات کے مالک اور پیارے حبیب محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر مجھے ملنے کی محبت کا اظہار کیا. اور مشکور میں عابد صاحب کا بھی اور سعید صاحب کا بھی. سعید صاحب تو چاہے ان کا کوئی کام بھی اگر خراب ہوتا ہے تو ہوتا جائے، مگر ہر جمعے کے جمعے یہ وہاں تشریف لاتے تو میرے اس غریب جھونپڑے کو رونق عنایت فرماتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر.